اگر انسان ایسی حالت میں پہنچ جائے، اگر اسے تنگی حالات اور تنگی خیالات کا احساس ہو، اگر اسے ہر طرف تاریکیاں نظر آئیں، اگر اسے زندہ رہنے کا جواز نظر نہ آئے، تو بھی اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم زندہ رہنے کے لیے جو جواز تلاش کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی زندگی کے جواز موجود ہیں۔ زندگی عطا فرمانے والے نے یہ انعام بے جواز نہیں عطا فرمایا، اس کا کوئی عمل بے جواز نہیں، اس نے کوئی تخلیق عبث نہیں فرمائی، اس کی کوئی بات بے معنی نہیں ہو سکتی۔ انسان کو مایوسیوں کے گپ اندھیروں میں بھی ایک روشنی کا چراغ جو ہمیشہ روشن رہتا ہے نظر آ سکتا ہے۔ یہ چراغ پیشانی کے اندر ہوتا ہے اور یہ سجدے میں نظر آتا ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بس بے بسی کا علاج ہے۔ یہی اندھیروں کا سورج ہے، یہی نشان منزل ہے اور یہی رفیق طریق ہے۔ ارشاد ہے، تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ وہ پتھر ہوں۔ آگے ارشاد ہے، میرے پتھروں سے بھی نہریں جاری ہیں۔ گویا پتھر بھی پتھر نہیں رہتا اگر اس میں سے نہر جاری ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف پتھر دل انسان، پتھرائی ہوئی آنکھوں والے، پتھر کے چہروں کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ان پتھروں کے اندر سے نہریں جاری ہیں۔ بے فکر انسان بھی بڑی فکروں میں مبتلا ہیں۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ زندگی کے جواز تلاش نہیں کیے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، جواز مل جائے گا۔ اگر آپ کو کسی طرف سے کوئی محبت نہیں ملی تو مایوس نہ ہو، آپ خود ہی کسی سے محبت کرو۔ کوئی باوفا نہ ملے تو کسی بے وفا سے ہی صحیح۔ محبت کرنے والا زندگی کو جواز عطا فرماتا ہے۔ زندگی نے آپ کو اپنا جواز نہیں دینا، بلکہ آپ نے زندگی کو زندہ رہنے کے لیے جواز دینا ہے۔